حضور ناراض ہو گئے تو سپر پاور کی ناراضگی سے، نیوٹر ہونے سے یہاں بھی قوتیں نیوٹر ہوئیں، جن کو میر جعفر میر صادق کہا گیا، کیونکہ سب ایک پیج پہ تھے۔ شاید میر جعفر میر صادق اس لیے وہ کہتا تھا کہ آپ سب بھی اس گناہ میں شریک ہیں، اس جرم میں شریک جرم ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کس حد تک تھے یا کس حد تک نہیں، مگر میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہا جاتا تھا۔ اور پھر موصوف نے جو سائفر لہرایا، کیا سائفر لہرانا پاکستان کے قانون کے مطابق تو اپنی جگہ، مگر جن کے خلاف لہرایا گیا، کیا وہ پھر قرارداد اس کے حق میں منظور کر سکتے ہیں؟ وہ قرارداد اس لیے منظور ہوئی، جس کی حقیقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مجھے پھر موقع دیا جائے، موقع ملنے پہ سی پیک فیز 2 بند کر کے دکھاؤں گا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ عالمی قوتوں کا یہ اعلی کار ہے، یہ ایجنٹ ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک پریس کانفرنس آئی کہ کسی جماعت پہ پابندی لگ سکتی ہے، کسی جماعت پہ کے لیڈرشپ پہ آئین توڑنا، جب چیف جسٹس بندیال صاحب کے 5 رکنی بینچ نے آئین توڑنے پر کارروائی کا عندیہ دیا تھا، ابھی وہ بات ہوتی ہے، جاتی ہے، جانی ہے ابھی سپریم کورٹ ہی، تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ ہمیں تشویش ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، ابھی لگی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک پہ پابندی لگائی تھی عمران خان نے، اس وقت تو کوئی تشویش کا اظہار کسی جگہ سے نہیں آیا تھا، اس وقت کیونکہ لگوانے والے تھے۔ آج سہولت کاری، نظریہ سہولت کاری جو آج نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے فوری طور پہ تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر میں یہ کیا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ آج کے نوجوانوں سے اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے قوم کے، میرے پاکستان کے 70% لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور IMF جن کڑی شرائط پہ لٹھ لے کے کھڑا ہے اور کڑی سے کڑی شرائط لگوانے کے لیے لٹھ پکڑے ہوئے ہے، کیا اس کا سرپرست تشویش کا اظہار اس بات پہ تو کرے کہ جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ اس وقت تشویش کا اظہار کیوں نہ کیا کہ جب IMF سے معاہدہ توڑا جا رہا تھا، جب معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے کڑی شرائط دوبارہ اس IMF سے جوڑنے کے لیے معاہدہ قبول کی جو جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں قبول، تو تشویش کا اظہار تو اس پہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا خیر خواہ تو وہ ہے جو آج ہمارے 2 وقت کی روٹی، آج روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں، گیس بجلی کے بل ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ان حالات میں خدا نہ خواستہ کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ماحول بنایا جا رہا ہے، اس پہ تو تشویش کسی کو نہیں ہوئی۔ اس پہ تو تشویش نہیں ہوئی کہ مالیاتی اداروں سے
ہم نیگوشیٹ کر کے یا ان کو کہہ کے پاکستان کے ساتھ نرم شرائط کرواتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے، مگر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا وہ کوئی پھانسی چڑھ گیا اور کوئی تاحیات نااہل ہو گیا اور کسی کو ہائی جیکر بنا دیا، اور جس نے 4 سال کچھ نہ کیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ